खुश आमदीद लिसनर्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एपिसोड नंबर 16 ऑफ तुम आखिरी जजीरा हो अस कलम उम्मे मरियम। मंगनी ही क्यों, आप लोग मेरा भी निकाह ही करवा देना। ज़ियाद सबके बीच बैठा जोरों शोरों से बहस करने में मशरूफ था। मेरा भी से क्या मुराद है जनाब की, और किस किस के निकाह हो गए हैं? हसन ने चहक कर पूछा था। ज़ियाद ने सर को खुजाया था। लाले का निकाह ही तो हुआ था ना। उसने तिरछी निगाहों से पर्णिया को देखा जो आज ही वहां आई थी। इस मर्तबा उसे जहां लेकर आया था कि पापा को उससे कोई अहम बात करनी थी। पर्णिया तो सुनते ही परेशान होकर रह गई थी। किस किस्म की बात भाई? आपको अंदाजा है? जहान को अंदाजा क्या, सारा लब लबाब पता था, मगर वो पर्णिया को बताने से गरेजा था। जब ही लाइल्मी का इजहार कर दिया था। अब पर्णिया मौजूद थी। ज़ैनब भी ये हंगामा उठा खड़ा होने पर रुक गई थी। तैमूर वापस चला गया था। लाले को तो निकाह का कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, तो आप फायदा उठाना चाहते हैं? मम्मा सुन रही हैं, कोई जरूरत नहीं है इनका निकाह करने की, बस मंगनी कीजिएगा और फिर सीधी सीधी शादी। जैनब ने हंसते हुए कहकर ज़ियाद को छेड़ा और खजालत से सुर्ख पड़ गया था वो। अस्सलाम वालेकुम। माज ने अंदर कदम रखा था। सब एकदम कॉन्शियस हो गए थे। पर्णिया इस कदर गरेजा, इतने दिनों से उसने खसूसी कोशिश की थी कि माज से कॉलेज में सामना ना हो, और वो उस कोशिश में कामयाब भी रही थी। आपको खास किस्म की खुशबू ने नवीद दे दी थी कि कुछ लोग यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। ज़ियाद ने गला खंगार कर शरारत भरे अंदाज में इस्तफसार किया था। माज ने भुओं को लाइल्मी के अंदाज में जुम्बिश दी और टाई की नोट ढीली करते हुए जिस सोफे पर बैठा उसके मद मुकाबिल पर्णिया आ गई थी। आज चंद लम्हों को इसी जावे पर साकिर रह गया था। माई गॉड, अगर इस पल खुदा से कुछ और मांगता तो वो भी लम्हों की ताखीर के बगैर मिल जाता। उसके सहर तराज आंखों में खुशगवारियत सी गवारियत थी। यानी आपने पर्णिया जी की यहाँ मौजूदगी की ख्वाहिश की थी? ज़ियाद ने मुस्कुराकर छेड़ा था। मैंने तो दीदार यार मांगा था। माज ने कांधे उचकाकर यूं ही एक टूक पर्णिया को देखते रहकर तबस्सुम खेज लहजे में किसी कदर शोखी भरी पुरजस्तगी से कहा था। पर्णिया का सारा गरेज पानी पे बुलबुला साबित हुआ। वो बुरी तरह से कंफ्यूज नजर आने लगी थी। इतने कहाँ मशरूफ हो गए हो तुम कि दिल दुखाने भी नहीं आते। वो यूं ही उसे नजरों के फोकस में रखते हुए गुनगुनाया था। पर्णिया घबरा कर खड़ी हो गई थी। बैठे ना, कहाँ जा रही हैं आप? वो बेसाख्ता मचल कर बोला था। पर्णिया अनसुनी किए तेजी से बाहर चली गई थी। तुम्हारी बेरुखी पे भी लुटा दी जिंदगी हमने। अगर तुम मेहरबान होते तो हमारा क्या हाल होता? वो आह भर के बोला था। ज़ियाद की हंसी छूट गई थी। मम्मा ने अलबत्ता खफकी से उसे घूरना जरूरी समझा था। हद होती है मास, कब आप सीरियस होंगे? बच्ची इसी वजह से आपसे इतना बिदकती है। आपसे किसने कहा मैं सीरियस नहीं हूँ? बाखुदा मैं हरगिज भी नॉन सीरियस नहीं हूँ। आप इन्हें बताएं, और बिदकने का भी इलाज हो सकता है। किसी मजबूत बंधन में बांध दें मुझसे, सारे मसले हल। उसने चुटकी बजाई थी। वो सब मुंह छिपा छिपा कर हंस रहे थे। मम्मा सर पकड़ कर बैठ गई थी। यानी तय हुआ, आप कभी भी नहीं सुधर सकते। भाभी ने लुकमा दिया था। माज ने उन्हें खफीफ सा घूरा था और उठ खड़ा हुआ था। अपने कमरे में जाने की बजाय उसका रुख जहान के कमरे की जानिब हो गया था। दरवाजा नोक करता हुआ वो अंदर दाखिल हुआ तो जहान को सोफे पर नीम दराज सिगरेट सुलगाते हुए पाकर खुद भी सुलग गया था। इतनी स्मोकिंग क्यों करते हो यार? चेंज किए बगैर चले आए हो, रिलैक्स तो कर लेते। जहान ने सिगरेट बुझा दिया था। रिलैक्स तो तुम्हें देखकर भी हुआ जा सकता है। मैं पर्णिया नहीं हूँ। जहान ने मुस्कुराहट दबाई थी। मास की संजीदगी में फर्क नहीं आया। कोई खास बात है? जहान ने ध्यान से उसे देखा था। वो तस्वीरें देखी तुमने जो मम्मा ने दी थी तुम्हें? बोलो जे, कोई एक तो पसंद आई होगी। सारी ही लड़कियां। मास प्लीज, वो सख्त आजिज होकर बोला था। क्या कहना चाहते हो? शादी नहीं करनी? शादी से इनकार नहीं है मुझे, मगर इतनी जल्दी नहीं। तुम चची जान को समझाओ प्लीज। मैं इस सिलसिले में कोई भी मदद नहीं कर सकता, बिकॉज मैं खुद भी यही चाहता हूँ। लाओ मुझे दो स्नैप्स। तुम्हारे हिस्से का ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। माज आगे बढ़कर तस्वीरें ढूंढने लगा। जहान को सख्त ताव आया था। तो फिर शादी भी तुम खुद ही कर लेना। वो फट पड़ा था। माज पहले हुक हुआ था, फिर बेसाख्ता हंस पड़ा था। कुछ खुदा का खौफ करो यार। दो तो पहले हैं, तुम्हारी वो पिंडो भाभी, और दूसरी पर्णिया। तीसरी को तुम मुझ पर मुसल्लत करना चाहते हो। पर्णिया खुद निपट लेगी तुमसे। मास प्लीज, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी जाने मन। बड़े हो मुझसे। तुमसे पहले शादी करते मुझे सख्त शर्म आएगी।
تو ذرا جو اس کے رعب میں آیا ہو۔ اطلاع عرض ہے تمہاری شادی 2.5 سال پہلے ہو گئی تھی، بھول گئے؟ تب شرم نہیں آئی تھی؟ جہان نے اسے شرمندہ کرنا چاہا مگر یہ شاید ناممکن سی خواہش تھی۔ اس کی ڈھٹائی کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تب پاپا نے زبردستی کی تھی، میں نے مرضی سے تو یہ کام نہیں کیا تھا نا، نہ خوشی سے۔ جہان جانتا تھا اس سے بحث میں جیتنا ناممکن ہے، سو چپ ہی ساتھ لی تھی۔ یار جے مان بھی جانا، ضد اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ دیکھ، یہ لڑکی سب سے کیوٹ ہے، کر لے اس سے شادی۔ ماس کو تصویروں کا لفافہ مل گیا تھا، اس نے ایک تصویر بھی منتخب کر لی تھی۔ جہان نے کچھ کہے بغیر محض ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ اضطراب، بے چینی، بے بسی، لاچاری، کیا کچھ نہ تھا اس ایک نظر میں۔ ماس کی ساری چونچلے بازی لمحے بھر میں ہوا ہو گئی تھی۔ ماس سے ایک لفظ بھی مزید نہیں کہا گیا تھا۔ کچھ پل دونوں کے بیچ یکلخت وہ چپی حائل رہی تھی، پھر ماس سکستہ قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ جہان کے اندر تھکن اور اضملال اترنے لگا تھا۔ محبت امر رہتی ہے، اگر دل ٹوٹ بھی جائے، صنم گر روٹھ بھی جائے، کسی کا ہاتھ ہاتھوں سے کبھی جو چھوٹ بھی جائے، محبت مٹ نہیں سکتی، محبت مر نہیں سکتی، محبت امر رہتی ہے، کبھی یادوں کی صورت میں یا برساتوں کی صورت میں۔ محبت امر رہتی ہے، محبت کرنے والوں کی انوکھی ریت ہوتی ہے، محبت ہار بھی جائے تو اس میں جیت ہوتی ہے۔ محبت چیز ہے ایسی کبھی جو مٹ نہیں سکتی۔ جہان سیل فون پہ ہونے والی بیپ سے چونکا تھا۔ اسکرین پر ان نون نمبر بلنک کر رہا تھا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد جہان نے بے دلی سے کال ریسیو کی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ دوسری جانب مدھم نسوانی آواز تھی۔ آپ کون؟ سلام کا جواب دے کر اس نے اپنی الجھن رفع کرنا چاہی تھی، دوسری جانب چند لمحوں کو سکوت طاری ہو گیا۔ میں شالے ہوں۔ کس قدر توقف سے تعارف پیش کیا گیا تھا، مگر اب کے لہجے میں وہ پہلے والی تازگی باقی نہیں رہی تھی۔ جہان کے چہرے پر پہلے تحیر امڑتا تھا، پھر نخوت، پھر تلخی۔ کیسے زحمت کی آپ نے، اور یہ نمبر کہاں سے لیا ہے؟ اس کا لہجہ قابل اعتراض حد تک سرد اور روکھا تھا، جو مقابل کے حواس سلب کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس روز آپ کو میرا باہر جانا، وہ بھی اکیلے، شاید اچھا نہیں لگا تھا، وہ گڑبڑا کر بولی تھی۔ جہان کی پیشانی پر ایک اور بل پڑا تھا۔ یہ تو غالباً میں اس وقت آپ کو بتا چکا تھا۔ جہان کا لہجہ و انداز ہنوز سرد مہری لیے ہوئے تھا۔ آپ کال کرنے کی کیا ضرورت تھی پھر؟ میں نے سوچا مجھے آپ سے ایکسکیوز کر لینا چاہیے۔ وہ یقیناً بے حد نروس ہو چکی تھی، جبھی ہکلا کر بولی تھی۔ ہو گیا ایکسکیوز یا اور کچھ؟ جہان کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ نہیں، نتھنگ، میں بس یہی کہنا تھا، اللہ حافظ۔ اس نے گھبرا کر فون بند کر دیا تھا۔ جہان نے ہونٹوں کو سختی سے بیچا اور سیل فون کو بستر پر اچھال دیا تھا۔ اس کے اندر کی تپش بے تحاشا بڑھ گئی تھی۔ مسز افریدی کے حوالے سے جو نفرت تھی، وہ ساری کی ساری شالے پر انڈیل دینا چاہتا تھا، مگر اس کے مزاج کی رواداری اور تدبر اس کی راہ میں حائل ہونے لگتا تھا۔ میں تمہیں کچھ مختلف سمجھتا تھا، آج کل کی تمام جذبات میں بے قابو ہونے والی لڑکیوں سے، مگر نہیں، تم بھی ویسی ہی ہو۔ تم نے خود پہ نقاب چڑھایا ہوا ہے جو دھیرے دھیرے سرک رہا ہے۔ آئی ہیٹ یو۔ اس کے ذہن کا تناؤ اور نفرت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ سین چینج۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد اس نے تب تک انتظار کیا جب تک اندر سے اجازت نہیں ملی۔ دروازہ دھیرے دھیرے کھول کر اس نے اندر قدم رکھا تو اس کی لمبی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ فینسی سوٹ کا چادر نما بڑا سا دوپٹہ سر پر اوڑھے سلیقے سے وہ بے حد چارمنگ نظر آ رہی تھی۔ پاپا نے کتاب کا صفحہ پلٹتے ہوئے سرسری انداز میں نگاہ اٹھائی تھی، مگر اسے روبرو پا کر ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پڑھنیا بیٹے، آؤ آؤ۔ السلام علیکم پاپا۔ اس نے آہستگی سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو بیٹے۔ نہایت ہی محبت سے سلام کا جواب دے کر انہوں نے اسے اپنے پہلو میں بٹھایا تھا اور مسکرا کر خیریت دریافت کی تھی۔ جہان بھائی بتا رہے تھے آپ نے بلوایا ہے مجھے۔ مجبوری تھی بیٹے، ورنہ آپ کو خود تو اپنے باپ سے ملنے کا خیال نہیں آتا۔ انہوں نے کسی قدر چھیڑنے والے انداز میں مسکرا کر اسے کہا تھا۔ پڑھنیا جھیپ کر رہ گئی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے پاپا، پھر آپ تو مجھ سے ملنے ہاسٹل بھی آ سکتے ہیں نا۔ میں اس نالائق کی وجہ سے نہیں آتا۔ سنا ہے آج کل وہ سب سے زیادہ آپ پر ہی اپنی توجہ لگائے ہوئے ہے۔ سچ بتائیں بیٹے، یہ کچھ پڑھاتا بھی ہے کہ نہیں؟ پاپا کے انداز میں خفیف سی شرارت تھی۔ پڑھنیا کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اب کے مرتبہ وہ کچھ نہیں بولی تھی، بے چینی سی ہونٹ کچلنے لگی تھی۔ بیٹے، کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ماس کی اس غلطی کو معاف کر دیں؟
मैं इस काबिल कहाँ हूँ पापा कि किसी को माफ़ कर सकूँ। वो किसी नहीं है बेटे, आपका सबसे मजबूत और अहम ताल्लुक माज हसन से ही बंधा हुआ है। उन्होंने जैसे उसे समझाया था, पर्णिया ने फिर चुप्पी साध ली थी। पापा भी जैसे किसी सोच में डूब गए थे। पर्णिया बेटे, याद है आपको, एक बार मैंने कहा था आपको कि शाह हाउस में आने का तब कहूंगा जब माज आपके तमाम तर इज्जत व एहतराम से इस घर में लाएगा। बेटे, मुझे लगता है वही वक्त है ये। माज आपके हसूल की खातिर पागल हो रहा है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया है वहाब चचा के सामने। पर्णिया बेटे, मैं चाहता हूँ अब आपको बाकायदा रुखसत करा के इस घर में ले आए। पर्णिया ने एकदम से उन्हें देखा था और बेचैन होकर उठ खड़ी हो गई थी। मगर पापा, इन्हें तो सारी बात का इल्म नहीं है। इल्म हो जाएगा, डोंट वरी। सब बच्चे ये राज शादी के दिन तक रखना चाहते हैं। ये बच्चों का मामला है और वो जाने और माज। मगर पापा, मेरी स्टडी। वो घबराहट में इधर उधर के सवाल कर रही थी। उसे कतई समझ नहीं आ रही थी कि वो उन्हें कैसे मना करे। बेटे, माज आपको मना नहीं करेंगे पढ़ने से, बल्कि मैं समझता हूँ शादी के बाद स्टडी आपके लिए आसान हो जाएगी। इतनी बात के इख्तिताम पर वो मुस्कुराए थे। पर्णिया के चेहरे पे कुछ और सुर्खी छा गई थी। कुछ कहे बगैर उसने सर झुका लिया था। तो माज हसन तय हुआ कि मेरे फरार का हर रास्ता मसदूद है। फायदा भी क्या है, मुझे कहीं भी जाकर पलट के तो आपके पास ही आना था ना, कि तुम आखिरी जजीरा जो ठहरे हो। बेटे, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? पापा की आवाज पे वो चौंक कर मुतवज्जा हुई थी, फिर आहिस्तगी से सर को नफी में जुम्बिश दे डाली थी। मुझे आपकी किसी भी फैसले से इनकार नहीं है पापा। गुड, थैंक्स बेटे। एक आखिरी सवाल, ये बताएं आप खुश हैं? और इस सवाल के जवाब में वो कुछ देर पहले की तरह सर हिलाकर भी जवाब नहीं दे सकी थी। बस झेप कर मुस्कुरा दी थी और उसके चेहरे पे बिखरते खूबसूरत रंगों ने आज खुद उसकी खुशी की नवीद उन तक पहुंचा दी थी। मैं खुद से और आपसे भागते थक गई हूँ माज हसन। अब जी चाहता है आपके मोहब्बत के एहसास की तमाम शिद्दतों को समेट लूं। उसने सोचा था और फिर अपनी सोच पर भी खुद ही झेप कर मुस्कुरा दी थी। सीन चेंज। तुम्हारा खत मिला जाना, वो जिसमें तुमने लिखा है कि अब हालात कैसे हैं, मेरे दिन रात कैसे हैं। मेहरबानी तुम्हारी है कि तुमने इस तरह मुझसे मेरे हालात पूछे हैं, मेरे दिन रात पूछे हैं। तुम्हें सब कुछ बता दूं मैं। मुझे इतना बता दो कि किसी सागर किनारे पे किसी मछली को देखा है जिसको लहरें पानी के किनारे तक तो लाती हैं, मगर फिर रेत पर तड़पता छोड़कर वापस लौट जाती हैं। मेरे हालात ऐसे हैं, मेरे दिन रात ऐसे हैं। रह रहकर उसके ज़हन में जहान का सपाट चेहरा, बेजार आंखें और तंजिया लहजा दर आता था। कहीं से भी नहीं लगता था उसे नए बंधन बंध जाने वाले ताल्लुक से खुशी से शर्मसार या बेकाबू है, बल्कि उसका उकताया हुआ अंदाज तो कुछ और ही कहानी सुनाता था। कितने दिन हो गए थे उसे इस उलझन में गिरफ्तार हुए। पिछले 2 महीने से वो ट्रीटमेंट के लिए लंदन में थी। तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं थी, मगर ये 6 माह बाद लेने वाली ट्रीटमेंट थी जो उसे बीमारी के खिलाफ इजाफी क़ुव्वत मुदाफ़त फराहम करती थी। उससे कबल वो हमेशा ये ट्रीटमेंट लेने पे मुतअम्मिल हुआ करती थी, मगर इस मरतबा ज़िंदगी ने जो अंदाज़ बदला था तो वो मम्मा के कहे बगैर खुद वहाँ जाने को तैयार हो गई थी। ये उससे एक दिन बाद की बात थी जब जहान से उसका इत्तफाकी तौर पर टकराव हो गया था। शाले तो उसे देखकर ही mesmerize हो गई थी। जहान की इतनी सी तवज्जो ने ही उसे गुलाब की मानित खिला दिया था, संदल की तरह सुलगा कर मशकोबा कर डाला था। मगर यह खुमार ज्यादा कायम नहीं रह सका था। कुछ था जहान के रवैये में जिसने उसे हवासों में लौटाया था और हैरत के बाद कर्ब में मुब्तला कर दिया था। वो चाहती तो मिसेस अफरीदी से भी इस बात की तफसील कर सकती थी, मगर बहुत सोचने के बाद उसने जहान को कॉल करने का फैसला किया था। उसका ज़ाती ख्याल था जहान को उसकी ये बेएहतियाती नागवारी से दो चार कर गई है। उसके एक्सक्यूज़ को तो पता नहीं जहान ने एक्सेप्ट किया था कि नहीं, अलबत्ता अपनी फीलिंग ज़रूर शाले पर वाज़ी कर दी थी। वो इस दिन से ही मुस्तरब और बेकल थी। जाने क्यों उसे लग रहा था कुछ मिसिंग था। क्या वो नहीं जानती थी? कई बार जी में आया मिसेस अफरीदी से बात करे, मगर
وہ یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتی تھی مسز افریدی کسی طور پر بھی اپنا کوئی راز اس پر آشکار نہیں ہونے دیں گی۔ جہان سے کچھ پوچھنا دوسرے لفظوں میں خود کو مزید ڈیگریڈ کروانے کے مترادف تھا، جو بہرحال اسے گوارا نہیں تھا۔ شالے، اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ مسز افریدی اپنے کمرے کے ٹیرس کی ریلنگ سے جھانک کر اسے غصے سے پکار رہی تھی۔ شالے نے انہیں دیکھا ضرور تھا، جواب میں کوئی رسپانس نہیں دیا تھا، حالانکہ وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے کمرے میں جانے کا کہہ رہی تھی، جسے اگنور کیے شالے وہیں ایک کرسی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ شدید اضطراب کے باعث اس کی سانسیں غیر ہموار ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ اس وقت آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو تم ہنی؟ مسز افریدی کو اس کی ہٹ دھرمی کے سامنے خود پشت ہونا پڑا تھا۔ شب خوابی کے لباس میں وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں آدھی رات کو یہاں ٹہلوں یا پھر دوپہر میں، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے ممی، وہ پھٹ پڑی تھی۔ مسز افریدی نے حیرت بھرے انداز میں آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ مسز افریدی نے اس پل اسے اپنی نہیں جہان کی نگاہوں سے دیکھا تھا اور پھر جان سے مسکرا دی تھی۔ تمہارا سارا تنتنا، ساری اکڑ دھری رہ جائے گی جہانگیر حسن شاہ۔ میری بیٹی ہرگز بھی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، بس ایک مرتبہ تم اسے پوری توجہ سے دیکھ لو۔ شہر سے نکلنا بھی چاہو گے تو کامیابی نہیں ہوگی۔ اتنی خفا کیوں ہے میری بیٹی؟ ممی، کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں شاہ آپ سے اتنے خفا کیوں ہیں؟ صرف آپ سے ہی نہیں، مجھ سے بھی۔ آپ کو یاد ہے آپ کہتی تھی کہ اس کا گلا بھرا گیا تھا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی، پھر ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ مسز افریدی نے بڑے غور سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ملا ہے تم سے؟ یہاں آیا تھا کیا وہ؟ یہاں وہ اس صورت میں آتے ممی اگر انہیں آپ سے یا مجھ سے ملنے کی خواہش ہوتی۔ مجھے نہیں لگتا انہیں ایسی کوئی خواہش ہے۔ فضول کی قیاس آریاں کیوں کر رہی ہو شالے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان اگر جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا تو ایسے نظریں چرانے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے ممی۔ بہتر ہوگا آپ اصل بات سے مجھے باخبر کر دیں۔ کیا کیا ہے آپ نے شاہ کے ساتھ کہ وہ اتنے روڈ ہو گئے ہیں؟ تم مجھے ہمیشہ غلط سمجھتی ہو ہنی، اور یہ تمہارا اپنا چھوٹا پن ہے۔ تمہاری خاطر پتہ نہیں کیا کچھ کرتی پھر رہی ہوں، اور آپ ہیں کہ کیا کر رہی ہیں ممی؟ بتائیں نا مجھے، ایسا کیا کر رہی ہیں آپ اور کیوں، جو مجھے بھی آپ کے ساتھ لوگوں کی نظروں میں گرا رہا ہے؟ اب کی مرتبہ وہ خود پر ضبط نہ کر سکی تھی اور رو دی تھی۔ جہان کا رویہ اسے اس دن سے سولی پر لٹکائے ہوئے تھا۔ وہ ہر لمحہ اذیت سے دوچار تھی اور مسز افریدی کو پرواہ تک نہیں تھی۔ ہنی، شالے مائی لو، کیا ہو گیا ہے؟ مسز افریدی نے گھبرا کر اسے ساتھ لگانا چاہا تھا، مگر شالے تڑپ کر فاصلے پر ہو گئی تھی۔ مجھے آپ کی جھوٹی تسلیوں اور دلاسوں کی ضرورت نہیں ہے ممی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کی وجہ سے میں شاہ کی نظروں میں گری تو میں خود کو شوٹ کر لوں گی۔ آپ جانتی ہیں میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر آپ نے۔ اس کی سانسیں الجھ گئی تھی، اسے بولنے میں دشواری محسوس ہوئی تھی اور کھانسی کا شدید حملہ ہوا تھا۔ بات ادھوری چھوڑ کر وہ کھانستے ہوئے نڈھال ہونے لگی تھی۔ مسز افریدی نے ایک بار پھر سے اسے تھامنا چاہا تھا، خود سے قریب کرنا چاہا تھا، مگر شالے ان کا ہاتھ جھٹک کر یوں ہی سسکتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ مسز افریدی ساکن کھڑی رہ گئی تھی۔ سین چینج۔ ماز نے کچن کے آگے سے گزرتے ہوئے آتش آنچل کی جھلک دیکھی تھی تو اس کے قدم بے اختیار رک گئے تھے۔ کچھ لمحے سوچا، پھر آہستگی سے آگے بڑھ آیا تھا۔ زرد بڑے بڑے پھولوں کی لانگ شرٹ، وائٹ ٹراؤزر کے ساتھ پہنے، بے تحاشا سلکی سیاہ مخملی بالوں کو نازک سے ٹیچر میں مقید کیے ہوا تھا۔ نہایتی سیدھے پشت پر گرے ہوئے تھے۔ ریشمی زرد کناریوں والا دوپٹہ شانے پہ جھولتا ہوا زمین پر جھاڑو دے رہا تھا، اور وہ خود بہت مگن انداز میں کوکنگ رینج کے آگے مصروف عمل تھی۔ یہاں وہاں مشتاق اس کی آمد سے بے خبر کہ دروازے کی طرف اس کی پشت تھی۔ میں اس کا ہوں، اس راز کو وہ جان گیا ہے۔ وہ کسی کا ہے یہ سوال مجھے سونے نہیں دیتا، اس نے آہ بھر کے کہا تھا۔ پرنیا اس کی آواز پر سر اسمیہ ہو کر پلٹی، اس طرح کے ہاتھ باقاعدہ دل پر رکھ لیا تھا۔ وہ پوری جان سے متوجہ تھا، آنکھوں میں شوق کے ساتھ ساتھ سکون کا بھی ایک جہاں آباد تھا۔ پرنیا سٹپٹائی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ یہ رات کا وقت تھا۔ بھابھی کو کچن میں مصروف دیکھ کر وہ جو اپنے لیے چائے بنانے آئی تھی ان کی مدد کے خیال سے رک گئی تھی۔ بھابھی کو جنید بھائی نے بلایا تھا، پرنیا نے انہیں واپس آنے سے منع کر دیا تھا۔ تھوڑا سا کچن میں سمیٹنا ہے نا بھابھی، میں کر لوں گی، آپ آرام کریں۔ بھابھی پریگننٹ تھیں اور کچھ ہی دنوں میں ان کے ہاں بچے کی ولادت متوقع تھی۔ ان کی حالت خاصی قابل رحم تھی۔
डॉक्टर की हिदायत थी कामकाज करने की, वरना कोई मजबूरी नहीं थी। इसके बावजूद घर की तमाम ख्वातीन उनके आराम का ख्याल करती थीं। इस वक्त भी पर्णिया ने इसी वजह से उन्हें भेज दिया था और वो उसकी अच्छी खासी मशहूर हुई थी। पर्णिया चाय बनाने के साथ साथ चंद एक अनधुले बर्तन थे उन्हें भी धो चुकी थी कि मास की आमद ने उसे घबराहट से दो चार कर दिया था। मेरा मतलब है चाय वगैरह। मास की नज़रों का मानी अंदाज में अपने चेहरे पर ठहर जाना उसे कुछ और भी बौखलाहट के बायस बना रहा था। जब ये वजाहत की थी, उंगलियां फेरे मेरे बालों में, ये मेरा दर्द सर नहीं जाता। उसकी गुनगुनाहट पर पर्णिया की रंगत दहक उठी थी। हथेलियां पसीनों से भीग गई थी। आप जाएं यहाँ से प्लीज, वो बेहद आजिज होकर बोली थी। माज ने खफकी से उसे देखा था। डरती हैं ना आप? मगर मैं नहीं डरता। सब जानते हैं यहाँ कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और आपको अपनाने का मतमनी हूँ। वो इसी एतमाद वजान से बोला था जो उसकी शख्सियत का खासा और पहचान थी। पर्णिया ने गहरा सांस भर के फिर कदरे जज्बस होकर बोली थी, आपकी वो मनकोहा, उसके बारे में क्या सोचा है आपने? वो न चाहते हुए भी फिर वही हसास मौजू लेकर आ गई थी। माज ने बहुत चौंक कर उसे देखा था, फिर दाहिना हाथ बालों में उलझा कर गहरा सांस भरा था। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं पर्णिया कि ये इतने अंदर की बात आखिर किसने आपको बताई है? वो किस कदर झुंझलाहट का शिकार लगने लगा था। पर्णिया ने निगाह उसके चेहरे पर लम्हा भर को डाली थी, फिर चेहरे का रुख फेर लिया था। अहमियत इस बात की नहीं है, अहम सवाल वो है जो मैंने आपसे किया है। अब के वो कदरे चुभते हुए लहजे में बोली थी। माज उसे देखता रह गया था। मैं आपसे कोई गलत बयानी करके आपको धोखे में रखना नहीं चाहता। मैं इस लड़की को छोड़ने का इरादा नहीं रखता, इसके बावजूद कि आप ऐसा चाहें, बिकॉज वो पापा की मंतखब की हुई थी और ऐसा कोई कदम उठाकर मैं पापा को हर्ट नहीं कर सकता। उसने साफ गोई से जवाब दिया था। पर्णिया के चेहरे पर एक लम्हे को रोशनी सी छा गई थी, मगर उसने अपने तासुरात बहुत खूबसूरती से छुपा लिए थे। लेकिन सिर्फ निकाह के बंधन में रखना और बाकी हुकूक की पासदारी से गफलत बरतते रहना भी तो इस लड़की शानी के साथ सरासर ज्यादती है ना? अगर आपका उन्हें छोड़ने का इरादा नहीं है तो आपने उनसे मिलने या फिर उन्हें रुखसत करवाने के मुतालिक क्यों नहीं सोचा? दुनिया ने अपने दिल में हमेशा से गुंडली मारे इस सवाल को उसके सामने रखा था और बहुत एतमाद से उसकी जानिब देखते हुए जवाबदही की थी। आपकी मर्तबा मांस कदरे झुंझलाहट का शिकार हो गया था। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, आपको इस अनजान लड़की से इतनी हमदर्दी क्यों है आखिर? वो भी इस सूरत जबकि मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। पर्णिया ने जवाबा गहरा सांस खींचा था और फिर न चाहते हुए भी किसी हद तक ठंडा हो जाने वाला मग उठाकर होठों से लगा लिया था। एक सिप लिया, फिर उसे इत्मीनान से बोली थी, इसलिए तो मुझे ये फिक्र है कि आपका आइंदा लाहे अमल क्या होगा। माज तंग रह गया था, फिर खुद को संभाल कर उसकी जानिब खफीफ सा झुका और आंखों में झांकने की कोशिश करता हुआ मुस्कुराहट दबाकर बोला था, इसका मतलब आप मुझसे शादी पर राजी हैं? पर्णिया बेतहाशा सुख पड़ गई थी, बेइख्तियार दो कदम पीछे हुई थी और लरसती पलकें झुका दी थी। मैंने अभी इकरार नहीं किया, इनकार भी नहीं किया। फिर ये तफ्तीश किस सिलसिले में की जा रही है भला? उसका मूड एकदम से खुशगवारियत समेट लाया था। मुस्कुराहट मुस्तकिल उसके होठों पर आन जमी थी। दुनिया महजूब सी हो गई थी, वाकई धड़ ली गई थी, वो भी बुरी तरह। जब ही झुंझलाहट में हया को छुपाना चाहा था। आप मेरी बात का जवाब दे प्लीज। मास को संजीदा होना पड़ा था। इस लड़की से अभी तक मिला नहीं हूँ पर्णिया, लेकिन ये तय है कि अगर मैं उसे डाइवोर्स नहीं करूँगा तो ऑफ कोर्स मुझे उसे रुखसत भी करवाना है और हकूक की अदायगी भी करनी है। पर्णिया के दिल में बेवस्त आखिरी खार भी निकल गया था। वो बेइख्तियार रिलैक्स हुई थी, कुछ कहे बगैर अपनी चाय खत्म करती रही थी, जबकि मास को उसकी खामोशी ने मुस्तरब किया था। आप खफा हो गई हैं? सॉरी पर्णिया, लेकिन दियानतदारी का तकाजा तो यही है ना? वो जैसे अपनी बात की वजाहत करता हुआ उसका मूड बहाल करने की कोशिश में मशरूफ था। पर्णिया को बेतहाशा हंसी आई थी जिसे उसने जब्त किया था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, और मैं भला क्यों खफा होंगी? जवाबा उसने रसानियत से कहा था, मगर माज मुतमईन नहीं हो सका था। आपकी खामोशी साफ बता रही है आप हर्ट हुई हैं। पर्णिया ने गहरा सांस खींचा था, फिर उसे देखकर बज़ाहिर लाचारी से बोली, देखें, मुझे ये समझ नहीं आ रही है, जब आप निकाह कर चुके हैं और अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारने का इरादा भी है, तो फिर मुझे क्यों अपना पाबंद करना चाहते हैं? अब उसे लुत्फ महसूस हो रहा था मास को तंग करके।
माज के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया था। फिर उसने सरअत से खुद को संभाल लिया था। ये निकाह पापा ने जबरदस्ती किया था। अगर मैं इसे कायम रखना चाहता हूँ तो भी वजह पापा ही हैं। मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता। पर्णिया, हमारी फैमिली में रिश्तों और ताल्लुकात की बहुत अहमियत है। हम एक दूसरे के जज्बात का बहुत एहतराम करते हैं और मैं समझता हूँ इसी में जिंदगी की खूबसूरती है कि तमाम जिंदगी पनाह है। जिंदगी इन रंगों के बगैर भी गुजारी जा सकती है बिलाशुबा, मगर उसमें वो चार्म और दिलकशी बहरहाल नहीं होगी। अब यही देख लें, मैंने आपको पसंद किया अपने लिए। मेरी फैमिली ने कितनी फराख दिली से आपको कबूल किया। क्यों? इसलिए ना कि उन्हें मेरी ज़रूरत है और वो लोग मुझे मुकम्मल देखना चाहते हैं। मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। आपको खोकर मैं खुद को अधूरा महसूस करूँगा और यही मैं नहीं चाहता और न मेरे घर वाले चाहते हैं। मफसल और वाज़ी जवाब था। पर्णिया के पास कहने को कुछ भी बाकी नहीं रहा था। वो एक बार फिर खामोश थी। अलबत्ता उसे माज की बेखबरी, वो भी उस दर्जे बेखबरी पे अब ताव की बजाय हंसी आ रही थी। उसने खाली मग धोकर वापस उसकी जगह पर पहुंचाया था। फिर दरवाजे की जानिब बढ़ी थी कि माज ने हाथ बढ़ाकर उसका रास्ता रोक लिया था। वो थम सी गई थी और सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा था। एक बात कहूँ पर्णिया, वो किचन की चौखट से कांधा टिकाए सीने पर बाजू लपेटे खड़ा था। या जीन्स पे वाइट शर्ट में उसका दराज कसरती वजूद कुछ और भी नुमाया और शानदार लग रहा था। पर्णिया की पलकें आहिस्तगी से झुक गईं, गोया इजाजत दी गई थी। माज मुस्कुरा दिया था। आज आप एक बिल्कुल अनोखे और नए रूप में मेरे सामने आई हैं और ये अंदाज इतना अनोखा और दिलकश है कि मेरा जी चाह रहा है यूं ही हम एक दूसरे के साथ रहें और रात बीत जाए। पर्णिया का दिल जोर से धड़का था। चेहरे पर हया अमेज घबराहट सरअद से बिखरती चली गई थी। प्लीज जाने दे मुझे, वो यूं घबरा कर बोली थी कि उसकी इस कैफियत से खत लेकर मांस कहका लगाने लगा था। पर्णिया उसे सामने से धकेल कर किचन से तेजी से निकलती चली गई थी। माज ने लंबा सांस खींचकर उसकी वहीं ठहर जाने वाली खुशबू को अपने अंदर उतारा था। फिर सीटी पे शौक सी धुन बजाते हुए खुद भी अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। सीन चेंज। शाह हाउस में गहमा गहमी का आलम ही निराला था। दो दो तरकीब एक साथ थी। पर्णिया की रुखसती और ज़ियाद की मंगनी। घर की कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी था। साथ में शादी की तैयारियां और खरीदारी भी। पर्णिया का ज्यादा वक्त शाह हाउस में ही गुजरता था। इस बेचारे को अभी तक भी किसी बात की हवा नहीं लगने दी गई थी। घर में होने वाली ये सारी तैयारी और हलचल के माकूल बहाना यानी ज़ियाद की मंगनी का मौजूद था। जब ये सब उसे अपने आगे लगाए फिर रहे थे। हालांकि जहान को अब ये सब फजूल लग रहा था और उसने ज़ियाद वगैरह को ये बात समझानी भी चाहिए थी। शरारत को मजीद तुइल मत दो ज़ियाद, कहीं ये मजाक बदमज़गी का बायस न बन जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जे, आप अपने खदशात संभाल कर रखें। जवाब ज़ियाद की बजाय ज़ैनब ने दिया था और खासे नखवत से दिया था। उसे चुप होना पड़ा था। और खबरदार जे, आपने हमदर्दी में लाले को कुछ भी बताने की कोशिश की तो के आगे अल्लाह जाने कौन सी धमकी थी जहां ने कांधे उचका दिए थे। हालांकि उसका जाती ख्याल था अगर अब मास पर हकीकत आश्कार हो जाती तो वो माइंड ना करता और अपनी शादी के तमाम तरकीबात को खुद भी इंजॉय कर सकता था। निकाह के मौके पर भी उसका मूड खराब था। अब फिर उसे बेखबर रखकर उससे ज्यादती की जा रही थी जो जहान को बहरहाल हजम नहीं हो रही थी। आपका क्या ख्याल है पर्णिया? मास को लाइल्म रहना चाहिए। जहान ने वहीं मौजूद पर्णिया को मामले में घसीट लिया था। उसने बेनियाजी से शाने झटक दिए थे। कोई हर्ज नहीं है भाई, आखिर उन्होंने भी तो इतना अरसा मुझे जज किया था ना। ये फाइन, फिर जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा आप लोग भुगत लीजिएगा। वो अपने तौर पर बरियोजमा हो गया था। जैनब ने कहका लगाया था। हम क्यों भुगतेंगे, ये भुगतेंगी ना उनकी जोइजा मोहतरमा। और पर्णिया जहान की मौजूदगी में सुर्ख पड़ने लगी थी। जहान वहां से उठकर अपने कमरे में आया तो टेबल पर पड़ा हुआ उसका सेल फोन मुसलसल वाइब्रेट कर रहा था। जहान ने सेल फोन उठाकर नंबर देखा। स्क्रीन पर चमकते मिसेज अफरीदी के नाम को देखकर उसकी पेशानी पे नागवारी उभरने लगी थी। जी फरमाए। हमारे बीच में जो ताल्लुक है जहांगीर हसन शाह, क्या वो इस एहसास का भी मतकाजी नहीं है कि बातचीत का आगाज रस्मी तौर पर ही सही मगर सलाम दुआ से किया जा सके। मिसेज अफरीदी का लहजा सर्द और तनका हुआ था।
ہمارے بیچ جو تعلق ہے پہلے اس کے مطابق سوچ بچار تو کر لیں کہ اسے قائم رکھنا بھی ہے یا نہیں۔ یہ گنجائش بعد میں نکلے گی۔ وہ فنکارا تھا، اس کا چہرہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ ہو چکا تھا۔ دوسری جانب یہ لخت گمبھیر سناٹا چھا گیا تھا۔ ایک لمحے کو تو جہان کو لگا تھا رابطہ منقطع ہو گیا ہو، مگر اگلے پل اس کا خیال مسز افریدی کی دہاڑتی آواز نے غلط ثابت کر دیا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو آخر؟ آپ نہ تو سادہ ہیں نہ معصوم کہ میں اتنی سیدھی بات کی وضاحت پیش کرتا پھروں۔ جہان کا غصہ ہر لمحے بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر میں کہوں کہ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں جہانگیر حسن شاہ تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ وہ ضبط کھو کر چیخ پڑی تھی۔ آپ مجھے بتا سکتی ہیں آپ نے اس وقت زحمت کس سلسلے میں کی ہے؟ ہمیشہ تم مجھے مجبور کرتے ہو کہ میں تم جیسے فضول انسان کو منہ لگاؤں۔ تمام تر ناپسندیدگی کے باوجود بتاؤ شالے کو کہاں لے کر گئے تھے تم؟ کہاں ملے تھے تم اس سے؟ کہاں بلوایا تھا اسے جھانسا دے کر؟ اگر تم سے اپنے جذبات نہیں سنبھالے جاتے تو سیدھا سیدھا اسے رخصت کرا کر کے لے جاؤ نا۔ یہ کیا کہ جسٹ شٹ اپ، شٹ اپ! وہ پوری طاقت صرف کر کے چلایا تھا۔ مسز افریدی کی بے ہدہ الزام تراشی نے اس کا دماغ معوف کر کے رکھ دیا تھا۔ غم و غصے سے وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ جب ہی ان کی مزید بکواس سنے بغیر اس نے رابطہ منقطع کر دیا تھا اور یوں مضطرب سا کمرے میں چکرانے لگا تھا جیسے پیروں تلے کانٹے بجھ گئے ہوں۔ توہین سب کی اور حد تک کے احساس نے اس لمحے میں اسے ادموہا کر کے رکھ دیا تھا۔ میں کیوں ملوں گا شالے سے؟ اوہ، کہیں شالے نے ان کے سامنے اس معمولی واقعہ کو بڑھا چڑھا کر بیان تو نہیں کیا؟ وہ ایک دم ٹھٹک گیا تھا۔ اگلے لمحے اس نے سر ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ کن گھٹیا لوگوں میں پھنس گیا تھا وہ؟ اسے رونا سا آنے لگا تھا۔ مسز افریدی کا نام بار بار اسکرین پر بلنک کرتا تھا اور نیم تاریک کمرے کی دیواروں پر نیلی روشنی کا عکس تھرکنے لگا تھا۔ جہان نے کال اٹینڈ نہیں کی تھی۔ وہ اس وقت ایسی کربناک اذیت کا شکار تھا کہ خود اپنے آپ سے بھی نگاہیں چار نہیں کر رہا تھا۔ سین چینج۔ تیمور خان نے اسکرین پر چمکتے نام کو دیکھا تھا، زینب کولنگ۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ اب وہ وقت گزر چکا تھا جب وہ اس ایک نام کو اپنے سیل فون کی اسکرین پر دیکھنے کو بےتاب رہا کرتا تھا۔ اس کے نزدیک زینب دیگر عورتوں سے معمولی سی اہمیت کی حامل تھی، وہ بھی اس لیے کہ وہ اسے نکاح کے بغیر حاصل نہیں کر پایا تھا۔ وہ غضب کا ضرب تھا۔ پہلی سے دوسری ملاقات میں ہی اس نے جان لیا تھا جہان کا زینب کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ پھر اس نے محض جہان کو ذہنی کرب میں مبتلا کرنے کی خاطر ہی شاہ ہاؤس میں زینب کے ساتھ بے تکلفی کی حدود کو پھلانگا تھا۔ اس طرح کے وہاں کے بھلے مانس مکینوں کو نہ صرف نگاہیں چرانا پڑی تھیں بلکہ وہ مارے شرمندگی کے کسی نہ کسی بہانے سے وہاں سے اٹھ جانے پر مجبور ہو جاتے تھے، حالانکہ زینب اس بات پہ اس سے الجھ بھی تھی۔ تیمور، کچھ تو خیال کیا کریں، آپ تو مجھے بھی شرمندہ کرا دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا زینب؟ میری محبت تمہارے لیے شرمندگی کا باعث ہے؟ وہ الٹا اس کے گلے پڑ گیا تھا۔ زینب کے تو لینے کے دینے ہی پڑ گئے تھے، کجا اسے باز کراتی۔ تیمور کی منتیں کر کے اسے منانا پڑ گیا تھا، تب جا کے اس کی ایٹھن کچھ کم ہوئی تھی، مگر جہان سے اس نے پیر ضرور باندھ لیا تھا۔ آتے جاتے جہان پر طنز کے تیر اچھالنا، معنی خیز جملوں میں اس پر نشتر زنی کرنا اس کا معمول بنتا جا رہا تھا، جسے اور کسی نے کسی حد تک جانا اور سمجھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ہاں، البتہ جہان اس سے ضرور کترانے اور گریز کرنے لگا تھا۔ خیریت زینب؟ تیمور نے کال پک کر لی تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر راہداری تک آ گیا تھا۔ اس کا رخ گیراج کی سمت تھا۔ یہاں زیاد بھائی کی منگنی کے ساتھ پرنیا کی رخصتی کی ترکیب ایک ساتھ معقد ہو رہی ہے۔ آپ کہیں تو تب تک میں وہاں ٹھہر جاؤں؟ پرنیا کی رخصتی؟ تیمور کی کشادہ پیشانی پر ناگواری لہرائی تھی۔ اس نے برہمی کے انداز میں ایک پتھر ٹھوکر لگا کر اڑایا تھا۔ جی، پرنیا صاحبہ راضی ہو گئی ہیں؟ تیمور خان اندر کی بات سے زینب کی وجہ سے آگاہ تھا۔ جب بھی یہ اہم سوال کیا تھا، ارے وہ تو ایک مذاق تھا، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ پرنیا بھابھی شروع دن سے ہی لالے سے امپریس تھیں۔ ہوتی بھی کیوں نہ، لالے میں کوئی کمی تھوڑی نہ ہے، ہزاروں لڑکیاں ان کی وجاہت پر مرتی ہیں۔ زینب کے لہجے میں بھائی کا مان اور تفاخر تھا۔ تیمور خان کا حلق کچھ اور بھی کڑوا ہو گیا تھا۔ تو اب مجھ سے کیا چاہتی ہو تم؟ تیمور کی یہ بدمزاگی کچھ اور بھی بڑی تھی۔ ایک نوخیز شگفتہ کلی جیسی انچوئی لڑکی اس کی دسترس سے مکمل طور پر باہر جا رہی تھی، جسے دیکھ کر چھونے اور محسوس کرنے کا خیال دامن گیر ہو جائے۔ پھر اس جیسا عیاش مرد جو کلی کلی منڈلانے والا بھنورا تھا، مگر پرنیا کے لیے وہ ہمیشہ دل مسوس کر ہی رہا تھا۔ معاملہ سسرال ہی کا نہیں تھا، وہ ہمیشہ اپنا دامن بچا کر گزرنے والا انسان تھا۔
جس نے اس احتیاط کی بدولت اپنا برہم اب تک قائم رکھا ہوا تھا۔ اس کا اختیار وادی کے علاقے میں ہی چلتا تھا۔ وادی سے باہر وہ ایک عام فرد تھا۔ پھر یہ لڑکی جس کی ملکیت تھی وہ معاذ حسن تھا۔ دوسری اہم وجہ معاذ حسن خود تھا جو پرنیا کا مالک و مختار قرار پایا تھا۔ کیا شک کہ تیمور معاذ سے خائف تھا کہ معاذ تھا ہی ایسا کہ اس سے خائف ہوا جاتا کوئی بے باک اور نڈر انسان جس کے ارادے اس کے وجود کی مان مضبوط اور چٹانی محسوس ہوتے تھے۔ تیمور سمجھ سکتا تھا کہ اگر اس نے غلطی سے بھی کوئی فضول حرکت کی تو اسے قتل کر کے بھی معاذ اس کا قصور معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تبھی وہ اس خبر کو پا لینے کے بعد بھی دل میں ہی کلس اور جل سکتا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی اسٹارٹ کر لی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر شاہانہ تنتنے کے ساتھ بیٹھا تو گاڑی اپنی راہ پر روانہ ہو گئی تھی۔ اگلے 15 منٹ میں صاف ستھرے بنگلے نما کوٹھی کے سامنے گاڑی لمحہ بھر کو رکی تھی، پھر ڈرائیو وے سے گزر کر پورچ میں جا پہنچی تھی۔ کوٹھی اندر سے نہایت ہی صاف ستھری اور سبزے میں گھری ہوئی تھی۔ تیمور کا استقبال کرنے کے لیے اندر سے ایک موٹی تازہ زیور سے لندی کھندی خراٹ سی عورت باہر آئی تھی۔ وہ شکل سے ہی نائکا لگتی تھی۔ اس کا ہر انداز و اطوار دعوت نظارہ دیتا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر تھی مگر ادائیں دوشیزاؤں والی دکھا رہی تھی۔ تیمور سے وہ گلے ملی تھی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر بڑے والہانہ انداز میں اندر کی جانب لے کر چلی گئی تھی۔ کیا یہ اطلاع درج ہے کہ آپ کے یہاں بالکل نیا اور شاندار مال آیا ہے؟ تیمور کی نگاہیں متلاشی انداز میں یہاں وہاں بھٹک رہی تھی۔ عورت خباثت بھرے انداز میں طویل کہکا لگانے کے بعد بے باکی سے بولی تھی، فکر کیوں کرتے ہیں سائی؟ آپ کے ایک اشارے پر قدموں پر نثار ہونے کو بےتاب ہیں ساری۔ یہ بتائیں آپ کتنے دن قیام فرمائیں گے؟ قیام کا دورانیہ تو آپ کے مال پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں جناب، ہمارے انتخاب کی آپ داد دیے بغیر نہیں رہ سکو گے۔ تیمور مطمئن ہوا تھا۔ عورت کے ہمراہ سیڑھیاں چڑھ کر بالائی منزل پر آ گیا تھا۔ کشادہ سا بڑا سا کمرہ تھا اور وہ نیم گرم پانی سے غسل کر کے باہر آیا تو کھڑکی کے عین سامنے رکھی میز پر کھانے کے لوازمات سجا دیے گئے تھے۔ بلیک چست جینز جو گھٹنوں سے ذرا سا ہی نیچے آ کر ختم ہو جاتی تھی اور مختصر سے سلیو لیس ٹاپ میں ملبوس سنہرے بالوں والی لڑکی کسی غیر ملکی شراب کی بوتل میز پر رکھ رہی تھی۔ اس کے ذرا سا جھکنے پر گلے کا گہرا کٹاؤ قابل اعتراض حد تک گہرائی سمیٹ لایا تھا۔ تیمور کی خدمت پر مامور ہوئی تھی وہ۔ تیمور خان کی وہ بیزاری جو پرنیا کی رخصتی کا سن کر اس پر طاری ہوئی تھی، بھاپ بن کر اڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کھانے سے زیادہ اس لڑکی میں گم ہو رہا تھا جس کی ادائیں قاتل تھیں۔ کچھ فاصلے پر پڑے اس کے سیل فون کی اسکرین پر بار بار زینب کالنگ کے الفاظ چمکتے تھے مگر وہ اس کی جانب متوجہ ہی کب تھا۔ سین چینج۔ اس کا موڈ بے حد خوشگوار تھا۔ کالج سے واپسی پر اس نے گاڑی کا رخ شاپنگ مال کی جانب موڑ لیا تھا۔ کچھ سوچنے کے بعد اور بہت خواری کے بعد وہ پرنیا کے لیے ایک مہنگا ترین جویلری سیٹ خرید سکا تھا۔ اسے کچھ بھی پرنیا کے شاہن شان نہیں لگ رہا تھا۔ اب جبکہ اس نے معاذ کو قبولیت کی سند بخش دی تھی تو یقیناً اس کا تحفہ بھی لازمی قبول کرتی۔ اس نے تصور کی آنکھ سے پرنیا کی گردن میں طلائی چین اور موتی کا تصور کیا تھا اور آہستگی سے مسکرا دیا تھا۔ سڑک پر بے تحاشا ٹریفک تھی۔ سرخ سگنل ہوا تو اس نے گہرا سانس بھر کے گاڑی کو لمبی قطار میں شامل کر لیا تھا۔ اسی پل اس کے سیل کی بیپ ہونے لگی تھی۔ معاذ نے چونک کر کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تھا۔ اسکرین پر نام کی بجائے ہندسے بلنک کر رہے تھے۔ معاذ نے ایک نظر آہستگی سے رینگتی گاڑیوں کی قطار کو دیکھا تھا، پھر کال ریسیو کی تھی۔ معاذ حسن سے بات کر رہی ہوں نا میں؟ اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی دوسری جانب سے بے صبری سے پوچھا گیا تھا، نصفانی کھنکدار لہجے میں۔ جی مگر آپ؟ نیہا بات کر رہی ہوں میں سر۔ اس اعتماد سے تعارف پیش کیا گیا تھا۔ جی نیہا خیریت؟ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی سر۔ ایسی کون سی ضروری بات تھی نیہا؟ کچھ دیر پہلے میں کلاس میں تھا، آپ کر لیتی بات۔ مجھے جو بات آپ سے کرنی تھی اس کے لیے کلاس روم کا ماحول ہرگز بھی سوٹیبل نہیں تھا سر۔ ایسی کون سی بات ہے؟ معاذ کا دماغ ٹھنکا تھا۔ یہ بہتر نہیں ہوگا سر کہ ہم کل مل لیں اور میں آپ کے روبرو کہہ دوں جو کہنا چاہ رہی ہوں؟ ہرگز بھی نہیں، میں اس طرح ملنا پسند نہیں کرتا۔ آپ جو کہنا چاہتی ہیں ایسے ہی کہہ دیں۔ اوف یو ڈونٹ مائنڈ سر، لیکن میں پوچھنا ضرور چاہوں گی کہ اس قسم کی حد باندھی آپ نے صرف میرے لیے ہی کیوں لگا رکھی ہے جبکہ مس پرنیا کے ساتھ تو ول یو شٹ اپ نیہا؟ آخر آپ جتلانا کیا چاہتی ہیں
کیا آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا جتلانا چاہ رہی ہوں سر؟ وہ خائف ہوئے بغیر چیخی تھی۔ ماز نے جھلا کر کال ڈراپ کر دی تھی، نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا تھا۔ ماز نے سیل فون ڈیش بورڈ پر اچھال دیا۔ بھیجے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ آدھا گھنٹے کے بعد وہ جب گھر پہنچا تو ابھی اس کا موڈ اس بات کو لے کر برہم تھا۔ جے کی طرح مما کو بھی یہی فکر ہے کہ ہمیں لالا کو اصل بات بتا دینی چاہیے۔ وہ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہیں لالے کا موڈ خراب نہ ہو جائے۔ لاؤنج کے آگے سے گزرتے ہوئے اسے زینب کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ وہ دھیان دیے بنا آگے بڑھ رہا تھا مگر بھابھی کی کہی بات نے اس کے قدم ٹھٹکا دیے تھے۔ میرا بھی یہی خیال ہے زینب، اب اس ڈرامے کا ڈراپ سین کر دینا چاہیے۔ بس بہت ہو گئی، بیچارہ ماز بہت دیر سے بیوقوف بن گیا ہے تمہارے ہاتھوں۔ میں سمجھتی ہوں یہ بات اسے پتہ چل جانی چاہیے کہ پرنیا ہی اس کی منقوہ ہے۔ بھابھی ہنس رہی تھی، وہ سناٹے کی زد میں کھڑا رہ گیا تھا۔ حیرانی، پریشانی، تحیر، تعجب، بے یقینی، صدمہ، جیسے ہر لفظ اس کی کیفیت بیان کرنے کے لیے ناکافی ثابت ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہ سختے کے سے عالم میں کھڑا رہا تھا، پھر وہ جیسے اس کیفیت سے باہر آیا۔ اس کی جگہ تیش، گیز اور اشتعال نے لے لی تھی۔ اس کی آنکھیں یخلخت دہک اٹھی تھی۔ کچھ کہے بغیر وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گیا تھا۔ کہ سر میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے۔ ایک لمحے کو اتنا غصہ آیا کہ جی چاہتا اندر گھس جائے اور جو منہ میں آئے کہہ کر ان سب کی طبیعت صاف کر کے رکھ دے، مگر اس نے خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد اس نے ایک دھماکے سے دروازہ بند کیا تھا، پھر کوٹ اور ٹائی اتار کر بستر پر پھینک دیے تھے۔ اس کے لیے یہ احساس ہی بے تحاشا ہتک کا باعث تھا کہ وہ بے وقوف بنایا گیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں گزشتہ روز و شب کی ایک فلم سی چل رہی تھی۔ کیا وہ شکل سے اتنا احمق نظر آتا تھا کہ اسے اتنی آسانی کے ساتھ ٹریپ کر دیا گیا تھا؟ سوچ سوچ کر اس کا فشار خون بڑھا گیا تھا۔ اس کا غصہ کمرے کی نازک ترین چیزوں پر اتر رہا تھا۔ وہ نازک ہی نہیں، شاہانہ مزاج بھی تھا اور ہمیشہ اپنی ذہانت پر اسے فخر تھا، مگر یہ معاملہ ایسا ہوا تھا کہ وہ بل کھا کر رہ گیا تھا۔ دیکھا جاتا تو یہ سامنے کی بات تھی، سارے راز کھلے پڑے تھے۔ پرنیا کا اس گھر میں آنا جانا، گرلز ہاسٹل میں قیام، گھر والوں کا اس سے اس درجے اہمیت دینا، اسے لے کر خود پرنیا کا ماں سے یہ خصوصی قسم کا گریز والا رویہ، خود ساری کہانی سناتے تھے۔ وہ ہی سمجھ نہ سکا۔ پھر اگر وہ بے وقوف بنایا گیا تھا تو کیا عجیب تھا، اسے باقی سب کے ساتھ ساتھ خود اپنے اوپر بھی تاؤ آنے لگا تھا۔ ہاں میں واقعی ہی احمق تھا۔ اس نے دانت کچکچائے تھے۔ اور وہ پرنیا، اس نے بھی میرا مذاق اڑایا، وہ بھی سب کے ساتھ مل کر۔ میرا اتنا قصور نہیں تھا، میں نے اسے دیکھا ہی کہاں تھا۔ وہ مجھے کیسے کیسے نہیں جج کرتی تھی، اور اس بارے میں بار بار کریت کر سارے سوال کرنا بھی مجھے نہیں سمجھا سکا تھا۔ تف ہے مجھ پر، تف ہے معاذ حسن تمہاری ذہانت پر۔ اس نے ایک اور کرسٹل واز اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ معاذ حسن کو بیوقوف بنانے کی سزا معمولی نہیں ہے پرنیا صاحبہ، میرے خیال میں سب سے زیادہ آپ کو ہی خمیازہ بھگتنا چاہیے۔ کبھی یاد کرو گی کس کو پھول بنایا تھا؟ تیز کو ٹھوکر لگاتے ہوئے اس نے حتمی انداز میں شدت پسندی سے سوچا اور واش روم میں گھس کر شاور کھول کر اپنے جلتے بھنتے وجود کی آگ بجھانے کی صحیح کرنے لگا تھا۔ سین چینج۔ جہان بیٹے، وہ اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلا تھا جبھی پاپا نے اسے پکار لیا۔ جہان نے چونک کر پلٹ کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ جی چاچو۔ جہان نے سیل فون جس پر وہ کسی کو نمبر پریس کر رہا تھا جیب میں رکھا اور ان کی جانب بڑھ آیا تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہو؟ جی لاہور کے لیے نکل رہا ہوں۔ خیریت؟ لاہور کیوں جا رہے ہو بیٹے؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا وہاں کا کام مینیجر سنبھال لے گا۔ سب کچھ مینیجر پہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے چاچو۔ میں منتھلی وزٹ کرتا ہوں، آئی تھنک یہ ضروری ہے۔ اوکے ایز یو وش بیٹے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا وہاں؟ نو چاچو، نو پرابلم، ڈونٹ یو وری۔ جہان نے دانشتہ مسکرا کر انہیں تسلی سے نوازا تھا، پھر انہیں خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ پاپا اس کے جانے کے بعد بھی بہت دیر تک اسی زاویے پر کھڑے رہے تھے۔ کل شام انہیں مسز افریدی کا فون اس وقت آیا تھا جب وہ ایک بہت اہم میٹنگ میں بزی تھے۔ 2-3 بار کال ڈراپ کرنے کے باوجود بھی جب فون رک کرنے والا ڈھیٹائی پر جما رہا تھا تب انہوں نے جج ہو کر فون اٹینڈ کر لیا تھا۔ میں مسز افریدی ہوں، لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ دیکھیے خاتون، میں میٹنگ میں ہوں، آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، میں خود آپ کو کال کر لوں گا۔ احسان صاحب، میری بات آپ کی اس میٹنگ سے زیادہ اہم ہے، بہتر ہوگا آپ پہلے سن لیں۔ ایسی کون سی بات ہے؟ وہ قدرے جھلائے تھے۔ جہانگیر حسن شاہ آپ کا بھتیجا ہے نا، اس نے میری بیٹی سے نکاح کیا تھا،
میری بیٹی کمسن اور معصوم ہے، اللہ جانے آپ کے بھتیجے نے کیسے اسے ورگلایا کہ وہ اس کے دام میں پھنس گئی۔ مجھے یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے احسان صاحب کہ آپ کا بھتیجا میری بیٹی کے ساتھ محض وقت گزاری کر رہا ہے۔ جب میں نے رخصتی کی بات کی تو وہ غصے میں اڑ گیا تھا، بدتمیزی کرنے لگا۔ مسز افریدی نے یہ چال بھی بہت مہارت سے چلی تھی۔ گلوگیر لہجے میں اتنی بے بسی اور لاچاری تھی کہ سامنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ مگر یہاں معاملہ اور تھا۔ پاپا جہان کی رگ رگ سے واقف تھے۔ انہیں یہ سن کر پہلے تو یقین ہی نہیں آ سکا تھا، مگر جب مسز افریدی نے نکاح نامہ ثبوت کے طور پر پیش کرنے کی بات کی، پاپا کا لہجہ لڑکھڑا سا گیا تھا۔ ان کا لہجہ پشت ہونے کی دیر تھی کہ مسز افریدی اپنی چال بازیوں کے ساتھ ان پر حاوی ہوتی چلی گئی تھی۔ ہم شریف لوگ ہیں احسان صاحب، بہتر ہوگا آپ عزت دار طریقے سے آ کر میری بیٹی کو رخصت کروا کر لے کر جائیں۔ ان کے لہجے کے تنتنے اور نخوت کا پھر سے وہی عالم تھا۔ پاپا نے فون بند کیا تو بے حد الجھے ہوئے تھے۔ پھر وہ میٹنگ بھی ڈھنگ سے اٹینڈ نہیں کر سکے تھے۔ ان کی نظریں بار بار جہان کے چہرے پر جا کے بھٹکنے لگی تھی۔ جہان بے خبری اور ازلی سادگی دلی کے عکس تھا۔ جانے کیوں ان کا یقین ڈگمگانے لگا تھا۔ جہان ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ کئی بار انہوں نے چاہا اس سے تصدیق کر لے، مگر ہر بار وہ الفاظ جوڑتے ہی رہ گئے تھے۔ اور اب جہان کے لاہور جانے کا سن کر ان کا ماتھا ٹھنک گیا تھا۔ وہ سخت مضطرب ہو کر رہ گئے تھے۔ اسی اضطراب میں انہوں نے سیل فون اٹھا کر جہان کا نمبر ڈائل کر دیا تھا۔ السلام علیکم چاچو۔ جہان کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ بیٹے کہاں ہو آپ؟ ایئرپورٹ پہنچ چکا ہوں چاچو۔ خیریت ہے نا؟ آپ مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ مسز افریدی ہمارے بزنس پارٹنر ہیں کیا؟ نہیں تھی کبھی، اب نہیں ہے۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ کیسی خاتون ہے وہ؟ بہت کلیور ہیں وہ، گھاگ اور عیار۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں چاچو؟ جہان کے لہجے میں واضح تنفر تھا۔ ماں وہ ایک لخت ٹھٹک سا گیا تھا۔ بیٹے آپ نے ایک بار بتایا تھا نا کہ آپ کے ساتھ بھی وہ الجھ پڑی تھی۔ میں اسی وجہ سے کچھ اپسیٹ تھا۔ بزنس میں لوگ خواہ مخواہ دشمنیاں پال لیا کر بیٹھتے ہیں۔ میں اس لیے آپ کو وہاں جانے کے لیے منع کر رہا ہوں۔ کم آن چاچو، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے نپٹنا میں خوب جانتا ہوں۔ مگر بیٹے ہمیں ضرورت ہی کیا ہے خواہ مخواہ کسی سے الجھنے کی؟ اوکے چاچو، ڈونٹ وری، میں کیوں ان سے الجھوں گا؟ ٹھیک ہے، کل آپ لازمی واپس آ جانا، وہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی بہتر، جیسا آپ کا حکم۔ جہان نے انہیں سعادت مندی سے جواب دیا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد بھی پاپا کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، اور یہاں پر آ کر ہماری ناول آلموسٹ ہاف ہو جاتی ہے، تو اسی خوشی میں لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں۔